اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے شیطان ڈرتا و بھاگتا ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا کیا حال ہوگا، نبی کا مقام کیا ہوگا، اور سید الانبیاء کی شان کیا ہوگی۔ شیطان نے ان ہستیوں کے لیے تو وہاں پہلے ہی موقع پہ کہہ دیا تھا نا، جب اسے نکالا گیا تھا باہر کہ نکل جائے یہاں سے، فخرج منہا فإنک رجیم، تو اس نے وہاں کہا تھا نا الا عبادک منہم المخلصین، جب اسے کہا تھا سب کو بہکا دوں گا تو سوائے ان لوگوں کے جو تیرے چنے ہوئے ہیں انہیں نہیں بہکا دوں، تو وہ یہ انبیاء کرام تھے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہیں، اور انبیاء کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ محفوظ ہیں۔ انبیاء معصوم ہیں اور فرشتے معصوم ہیں، اور انبیاء کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ سب محفوظ ہیں، یعنی جو اس مقام کے لوگ ہوں گے تو انہیں محفوظیت کا مقام حاصل ہوگا۔ انبیاء معصوم ہیں، اور شیطان یہاں تو ان غلاموں سے تو بھاگتا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار اور یہ طاقت عطا فرمائی ہے، نبی کی طاقت دیکھیے کہ حضور جب چاہے اس کو پکڑ کے قید کر لیں۔ حضور کی شان تو یہ ہے کہ حضور اسے جب چاہیں پکڑ کے قید کر لیں، باندھ دیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں آیا نا، ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھتے ہوئے کچھ زبان سے کلمات ادا فرمائے، زبان مبارک سے کچھ پڑھا، اعوذ باللہ منک، اعوذ باللہ منک، اعوذ باللہ منک، اور فرمایا العنک بلعنت اللہ، العنک بلعنت اللہ، العنک بلعنت اللہ، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور تجھ پر اللہ کی لعنت، تجھ پر لعنت کرتا ہوں اللہ کی لعنت کے ساتھ۔ 3 دفعہ یہ بات فرمائی، اور پھر اسی نماز میں اپنا ہاتھ بڑھایا ایسے کر کے، جیسے کہ چیز کو پکڑا، کس چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ صحابہ نے یہ بات دیکھی تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کی نماز میں وہ بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، اور آپ نے وہ عمل فرمایا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، آپ نے اس طرح فرمایا اور ایسے ہاتھ بھی بڑھایا، حضور اس میں کیا حکمت تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان عدو اللہ ابلیس جاء بشہاب من نار، نماز میں یہ ابلیس لعین، اللہ کا دشمن، آگ کا انگارہ لے کر آیا تھا، آگ کا انگارہ لے کر آیا، اور کیوں آیا تھا؟ لیجعلہ فی وجہی، تاکہ اسے میرے چہرے پہ مارے، مجھے جلانا چاہتا تھا۔ تو میں نے یہ کہا اعوذ باللہ منک، اعوذ باللہ، اور جب وہ نہیں ہٹا، اتنا ڈھیٹ بن گیا کہ وہ ہٹا نہیں، تو پھر میں نے فرمایا ثم اردت ان اخذہ، میں نے کہا اسے پکڑ ہی لوں، اسے پکڑ لوں اور پکڑ کے اسے باندھ دوں۔ یہ ہے نبی کا اختیار، یہ ہے رسول کا پاور۔ ہاں میں نے کہا اسے پکڑ لوں، پکڑ کے باندھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس کے بعد ایسا کیا نہیں، فرمایا ہم نے ارادہ کر لیا تھا، ہاتھ بڑھایا اسے پکڑنے کے لیے، مگر ہم نے پکڑا نہیں۔ کیوں؟ واللہ لولا دعوت اخینا سلیمان لاصبح مبصرا یلعب به ولدان اہل المدینہ۔ فرمایا خدا کی قسم، اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مانگی تھی نا اپنی زبردست بادشاہت کے حوالے سے، اگر وہ ہمارے سامنے نہ ہوتی، وہ دعا نہ ہوتی، تو آج اس ابلیس کو میں پکڑ کے ہم باندھتا، اور پھر صبح اس حال میں ہوتی کہ مدینے کے بچے بھی اس سے کھیلتے۔ وہ تو پوری دنیا پہ طاقت رکھتا ہے، وہ تو پوری دنیا کے لوگوں کو بہکا سکتا ہے، اور قیامت تک کے لیے جس کے پاس اختیار موجود۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے وہ اختیار دیا ہے کہ میں اگر اس کو لعین کو چاہوں نا تو اسے باندھ کر کے اس حال میں کر دوں کہ بچے بھی اس سے کھیلیں، اتنا پیپس ہو جائے۔ یہ ہے جلال نبوت، یہ ہے اقتدار نبوت، جس کے آگے شیطان کی قوت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔
اس کی طاقت کوئی ایسی نہیں رکھتی. اور اسی طرح ایک موقع پہ آپ نے رات کی تنہائی میں جب کوئی شیطان آیا اور اس نے آپ کی نماز میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تو آپ نے اسے ایک ستون سے باندھ دیا، پھر کھول دیا. فرمایا کہ اگر میں باندھے رہتا تو تم دیکھتے اس کو، صبح کھلی آنکھوں سے دیکھتے، مگر اس لیے کھول دیا کہ مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئے. انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے ایسی بادشاہ عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو. رب ہب لی من لدنک وہب لی من لدنک ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد اس کے جو کسی کے لائق نہ ہو. تو یہ دعا یاد آ گئی. اب یہ حکومت، یہ سلطنت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، اور وہ دعا ان کے اسی زمانے کے ساتھ خاص ہے، اسی دور کے ساتھ خاص ہے. مگر آپ اس دعا کا لحاظ فرما رہے ہیں اس کے ظاہری الفاظ کی حیا کی وجہ سے کہ انہوں نے اس طرح کے الفاظ کہے تھے، تو اس کی حیا کی وجہ سے آپ فرماتے میں نے چھوڑ دیا کہ انہوں نے یہ دعا کر رکھی ہے کہ انہیں ایسی سلطنت عطا فرما. اور ان کی سلطنت کیا تھی؟ ان کی سلطنت یہ تھی کہ وہ شیاطین کو بھی کنٹرول کر لیتے تھے، انسانوں پر بھی ان کا اختیار تھا، شیطانوں پر، جنات پر، چرند و پرند پر، ہر چیز پر اللہ نے انہیں اختیار عطا فرمایا. بہرکہ بات ہو رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی، اور یہ تو حضور کی شان ہے کہ آپ جب چاہیں اس ابلیس کو، لعین کو، شیاطین کو پکڑ لیں، باندھ لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے غلاموں میں سے غلام ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے صحابی ہیں، ان کا واقعہ حدیث میں جو میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں. انہوں نے ایک دفعہ وہ غلہ جو تھا، صدقے کا جو غلہ رکھا ہوا تھا، اس کی حفاظت کے دوران شیطان آیا اور چرانے لگا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کے قابو کر لیا. اور اس نے شیطان نے ان سے معافی مانگی، معذرت کی، پھر چھوڑا تو وہ چھوٹا، اور 3 دن تک یہ سلسلہ رہا. تو حضور کے غلام بھی یہ طاقت رکھتے ہیں حضور کے صدقے میں کہ شیطان کو اگر چاہیں تو پکڑ لیں. صحابہ کرام کہیں جاؤ جلال ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ ہے ان ہستیوں کا مقام.